आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बरतानिया के सरकारी दौरे पर पहुंच गए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा दौरे के दौरान बरतानवी अस्करी क़यादत से मुलाकात भी करेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा दौरा बरतानिया के दौरे पर पहुंचे हैं। आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंडहर्स्ट में पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा दौरे के दौरान बरतानवी अस्करी क़यादत से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान नियाज़ी ख़ुद को बेवकूफ़ बना सकते हैं, कौम को नहीं। कौम ने देखा है कि इमरान खान ने अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस तरह के अलक़ाबात इस्तेमाल किए। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि PTI के सोशल मीडिया ट्रॉल्स ने अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ ट्रेंड्स चलाए। क्या शहदा के ख़ानदान ये सब भूल जाएंगे? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि इमरान खान ज़ाती तौर पर शहबाज गिल के बयान पर कौम से माफ़ी मांगे। अपने ट्विटर पैगाम में सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने चमन तहरीक इंसाफ से मुतालबा किया कि वो यकीन दहानी कराएँ कि कौमी इदारों के ख़िलाफ़ मज़ीद ट्रेंड्स और सोशल मीडिया मुहिम नहीं चलाएंगे, वरना कौम इमरान खान को किसी सूरत माफ़ नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज गिल के अल्फाज का चुनाव मुनासिब नहीं होगा। गलतियां होती हैं, ऐसे कोई फ़र्द या पूरी पार्टी गद्दार नहीं हो जाती। एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन ना हो, इसलिए फसाद की कोशिश कर रही है। हम किसी फसाद और हंगामे के बगैर इलेक्शन चाहते हैं। वो दुनिया का इमरान खान के साथ में बात कर रहे थे। हम इस वक्त इलेक्शन हो, हम 2/3 अक्सरियत से इमरान खान ये इलेक्शन जीत रहे हैं। हुकूमत का तजिया ये है कि इलेक्शन नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान इलेक्शन जीत रहे हैं। लिहाजा अब इलेक्शन रोकने के लिए वो बुनियादी तौर के ऊपर मुल्क में फसाद चाहते हैं। वो फसाद चाहे इलेक्शन कमीशन के फैसलों से पैदा हो, चाहे वो जो माहौल पैदा किया जाए कि फौज और PTI में एक लड़ाई खड़ी करवा दी जाए, उस तरह से पैदा हो, या जो भी अब माहौल पैदा हो, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो कामयाबी होगी हमारी, वही होगी कि हम बगैर फसाद के, बगैर लड़ाई झगड़े के इलेक्शंस इस मुल्क में करवा लें। मुझे एक नाम बता दीजिए जो PTI का हो, जिसने ये शोधा के खिलाफ ट्रोलिंग में हिस्सा लिया हो। पॉलिसी बयान नहीं था, कहीं डिस्कस, कहीं पे बात नहीं हुई। बीपर आया है, शहबाज ने बीपर दिया है, वर्ड्स की चॉइस जो है उसकी मुनासिब नहीं होगी। लेकिन आप देखिए जो फजलुर रहमान ने पहले बयान दिए हैं, जो नवाज शरीफ ने दिए, लफ्जों से कोई गद्दार तो नहीं हो जाता ना। लफ्ज तो कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। आप उसको बुला के कह रहे हैं कि बिल्कुल तुमने गलत किया है, इसके ऊपर माजरत करनी चाहिए, वो शहबाज माजरत कर देता है। आप पूरी पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी को आप कह दें कि नहीं गद्दार हो गई है क्योंकि एक बंदे ने ये बीपर दे दिया। देखिए मेरी नजर में गलतियां हुई होंगी, हम भी कोई फरिश्ते नहीं है, हमसे भी गलतियां हुई होंगी। इस चीजों को ठंडे दिल के साथ बेहतर करने की जरूरत है, और पॉलिटिकल पार्टीज को भी मैं तो समझता हूं कि एक दूसरे को स्पेस देने की जरूरत है। हमारी कोशिश इलेक्शनों तक पहुंचने की है, फसाद के बगैर। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुतनाज़ा बयान देने का फैसला जिस इजलास में हुआ, तमाम शुरका के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। ज़रूरत पेश आई तो इमरान खान को भी गिरफ्तार करेंगे। अपने बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जहाँ ये बयान देने का फैसला किया गया। बयान देने की ड्यूटी शहबाज गिल और फवाद चौधरी की लगी। देखना ज़रूरी है कि क्या उस बयान के पीछे पार्टी पॉलिसी थी। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि उनसे बड़ी गलती हुई है और अब ये इसे कवर नहीं कर सकेंगे। शहबाज गिल के खिलाफ बगावत का मुकदमा SSP इन्वेस्टिगेशन के सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक टीम की सरबराही SSP इन्वेस्टिगेशन फरहत अब्बासी करेंगे, जबकि टीम में SSP सिटी, DSP और SHO शामिल होंगे। वजारत दाखिला की हिदायत पर तहकीकाती टीम तश्कील दी गई है। तहकीकाती टीम शहबाज गिल पर लगी दफात के हवाले से जामे रिपोर्ट DIG ऑपरेशन सुहेल जफर चट्ठा को पेश करेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा कि शहबाज गिल को जिस तरह गिरफ्तार किया गया वो काबिल मजम्मत है। अगर उनका बयान गलत था तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए थी। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हकायक के बरक्स फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तारीख में पहली दफ़ा नहीं हुआ यहाँ पर एक बंद कमरे के अंदर बैठ के एक
پورا منصوبہ بنایا گیا، اس کے بعد حرام کے پیسے سے لوگوں کے ضمیر خریدے گئے، بیرونی مداخلت سامنے آئی۔ شہباز گل صاحب انہوں نے بات کی، آپ کو اس سے ہو سکتا ہے کہ اتفاق نہ ہو کہ انہوں نے جو بات کی وہ ٹھیک بات نہیں تھی۔ قانون واضح ہے، قانون کا طریقہ کار ہے، آپ جائیں مجسٹریٹ کے ساتھ ایف آئی آر لیں اور بلائیں، ان کے سامنے مقدمہ بنائیں، ان سے سوال پوچھیں کہ آپ نے کیوں کہا، وضاحت طلب کریں ان سے۔ بٹے مار مار کے، شیشے توڑ کے، گاڑی سے نکال کے اریسٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی ایک پرائیویٹ گاڑی کے اندر ڈال کے لے جایا جا رہا ہے بجائے کہ کوئی سرکاری کوئی گاڑی ہو۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بتا رہی ہے کہ اب یہ حکومت اپنے آپ کو اندر سے کھوکھلا محسوس کر رہی ہے۔ حقائق جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، جو حقائق پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہی جھوٹے ہیں۔ دوسری، قانون کی غلط تشریح کی گئی ہے، پاکستان کے بھی قانون کی اور باہر کے ممالک کے قانون کی بھی غلط تشریح کی گئی ہے۔ تیسرا، جو اختیار ہے ہی نہیں قانون کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، اس اختیار کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک عدالت نہیں ہے، الیکشن کمیشن کے پاس یہ کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ آئین کی تشریح کرے، یہ اختیار صرف ہوتا ہے کورٹس کے پاس، عدالت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ قانون کی تشریح کرے۔ انہوں نے اپنی تشریح کرنی شروع کر دی۔ قانون کی سخت عملداری قائم ہونے اور حقائق سامنے آنے کے بعد گمراہ افراد سیدھے راستے پر آنے لگے ہیں۔ فوج مخالف بیان دینے والے ایک اور پی ٹی آئی کارکن کو غلطی کا احساس ہو گیا۔ لاہور کے رہائشی محمد شبیر نے کہا ہے کہ وہ 10 سال سے تحریک انصاف کا کارکن ہے، اس کے بیان سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو وہ معذرت خواہ ہے۔ میرا نام محمد شبیر ہے، میں بھگوان پورے کا رہائشی ہوں۔ میں پچھلے 10 سال سے پی ٹی آئی سے وابستہ ہوں اور عمران خان کو پسند کرتا ہوں۔ مجھے میاں محمود رشید اور میاں حامد وغیرہ نے شرما ٹاؤن کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں میں سپریم کورٹ رجسٹری پر اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ گیا، اپنے اسرار پر ایک نظم بول دی جس کی وجہ سے میں بہت شرمندہ ہوں۔ اگر اس نظم کی وجہ سے کسی کا دل دکھا ہے تو مجھے۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کہتے ہیں کہ بڑی سیاسی جماعت اور ملکی سلامتی کے ادارے کے درمیان تفریق تباہ کن ہے۔ ٹویٹ میں فواد چودھری نے کہا کہ پوری کوشش ہے غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے، سیاسی جماعتوں کے ایک دوسرے کے خلاف حد سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ حالیہ واقعات سے ملک میں جمہوریت کمزور ہوئی ہے۔ ڈی اے خان کے علاقے کراچی میں سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے 2 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کراچی میں پولیس کی گاڑی پر بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا، جس کے بعد پاک فوج کے کوئک رسپانس فورس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق اس دوران سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں 2 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ مقامی افراد نے سیکورٹی فورسز کی کارروائی کو سراہتے ہوئے علاقے سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھرپور تعاون کا اظہار کیا ہے۔ ابھی خبر یہ ہے، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ ملک تیزی سے سیاسی تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حکومت کی نہ سیاسی شکل ہے، نہ سیاسی عقل، نہ یہ کچھ ڈیلیور کر سکے ہیں۔ ٹویٹ میں شیخ رشید نے کہا کہ اقتدار میں ہوں تو حکمران اداروں کے گیت گاتے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ -1 نہیں پھر -all ہوگا، سب گھر جائیں گے۔ 12 اگست 3 بجے لال حویلی میں پریس کانفرنس اور 13 اگست رات 11 بجے جلسے سے خطاب کروں گا۔ تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید کہتے ہیں کہ عمران خان کے اڈے دینے سے انکار پر ریجیم چینج آپریشن ہوا، امریکہ کے غلاموں کو اقتدار میں لایا گیا۔ 1100 ارب کی کرپشن بچانی تھی، وہ بھی بچا لی گئی، لیکن ان لوگوں کو ہماری جانوں سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ لوگ امن چاہتے ہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف کے دور میں ڈرون حملے ہوئے۔ ریجیم چینج آپریشن ہوا، اور یہ ہوا کیوں تھا کہ پاکستان سے اڈے مانگے گئے، جواب ملا ایبسولوٹلی ناٹ۔ ڈرون حملہ ایک نہیں ہوا عمران خان کے دور میں، لہٰذا ایک ریجیم چینج آپریشن، حکومت بدلی، امریکہ کے اعلی کار مسلط ہوئے، پھر ریجیم چینج آپریشن کا دوسرا مرحلہ آیا۔ فیصلے کرے یار، امریکہ کی غلامی کرنی تھی، کر لی، پاکستانیوں کے اوپر مسلط ہونا تھا، مسلط ہو لیا، 1100 ارب کے کیسز معاف کرانے تھے، کر دیے، لیکن میری زندگی سے تو مت کہہ لو یار۔ ڈرون حملوں کی اجازت تھی نواز شریف اور شہباز شریف مشرف کے دور میں، 400 ڈرون حملے ہوئے تھے۔ ایک ڈرون حملہ ہوتا تھا، اس سے دہشت گردی میں مزید اضافہ ہوتا تھا۔ عمران خان کے دور میں تو ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا تو دہشت گردی بھی نہیں تھی۔
عمران خان نے تو امریکہ کو اڈے نہیں دیے, ایبسولوٹلی ناٹ کا کوئی دہشت گردی نہیں تھی. عدالتی امور سے خبر آپ کو دیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے قومی اسمبلی کے 9 حلقوں میں جاری الیکشن شیڈیول فوری معطل کرنے کی تحریک انصاف کی استدعا مسترد کر دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی. پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چوہدری نے استدعا کی کہ الیکشن شیڈیول معطل کیا جائے. عدالت نے استفسار کیا کہ الیکشن روکنے کا کوئی قانونی جواز بتائیں. قومی اسمبلی کی نشستیں خالی ہوئیں تو الیکشن کمیشن نے الیکشن کا اعلان کیا. پی ٹی آئی کے وکیل نے موقف اختیار کیا ہے کہ استعفوں کی مرحلہ وار منظوری کے خلاف درخواست زیر سماعت ہے, اس لیے شیڈیول معطل کیا جائے. 123 حلقوں میں الیکشن کرائیں تو تیار ہیں. جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ 123 حلقوں میں بھی الیکشن ہو جائیں گے, پہلے یہ تو ہونے دیں آپ الیکشن لڑیں. اور سپریم کورٹ نے نئے حلقہ بندیوں کے خلاف کیس میں تحریک انصاف کی جانب سے دوبارہ درخواست دائر کرنے کی استدعا منظور کر لی ہے. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ درخواست میں ترمیم کریں گا نئی درخواست دائر کریں. جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. دوران سماعت جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ یہ درخواست تو ان حلقہ بندیوں سے متعلق تھی جو نوٹیفائی ہو چکی ہیں. الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیوں کا نوٹیفیکیشن بھی کر دیا ہے. تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ نئی حلقہ بندیوں کے خلاف دوبارہ درخواست دائر کریں گے. 3 اگست کے الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کریں گے کہ اس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی. سپریم کورٹ کے معزز جسٹس سجاد علی شاہ کی ریٹائرمنٹ. ذرائع کے مطابق جسٹس سجاد علی شاہ کے اعزاز میں شیڈیول روایتی فل کورٹ ریفرنس منسوخ کر دیا گیا. سپریم کورٹ کی جانب سے مہمانوں کو دعوت نامے بھی ارسال کیے گئے تھے. ذرائع کا کہنا ہے کہ فل کورٹ ریفرنس اور اشاعیہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کے بعد درپیش صورتحال کے باعث منسوخ ہوا ہے. ججز تعیناتی کے معاملے پر سپریم کورٹ کے ججز اور اٹارنی جنرل سمیت پاکستان بار کونسل کے درمیان خطوط کا تبادلہ ہوا تھا. چیف جسٹس نے اجلاس کی آڈیو ریکارڈنگ بھی ریلیز کی تھی. ابھی خبر یہ ہے FIA نے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی کی ضمانت منظوری کے اقدام کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. لاہور کی بینکنگ عدالت نے مونس الہی کی 24 ارب روپے مانی لانڈرنگ کے الزام میں عبوری ضمانت کنفرم کرتی تھی. FIA نے مونس الہی کی ضمانت منسوخی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کا فیصلہ کیا ہے. FIA نے درخواست ڈیپٹی اٹارنی جنرل اسد باجوہ کے آفس میں جمع کرا دی ہے. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ بینکنگ عدالت نے حقائق کے برعکس مونس الہی کی عبوری ضمانت کنفرم کی. 24 ارب روپے کی مانی لانڈرنگ کے الزام میں مونس الہی کی گرفتاری درکار ہے. وفاقی وزیر خرم دستگیر نے کہا ہے کہ عمران خان نے سیاست میں نفرت کے بیج بوئے. غداری کارڈ نہیں کھیلنے دیں گے. ریاستی ادارے پیشہ ورانہ فرائض انجام دے رہے ہیں, ان پر تنقید درست نہیں ہے. سوشل میڈیا پر کسی کو بھی کھلا لائسنس نہیں دیا جائے گا. خرم دستگیر اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. فرمانی سے شروع ہوئی تھی جو عمران خان نے شروع کی تھی, آپ سب کے سامنے سٹیج کے اوپر بجلی کے بل کو آگ لگائی گئی. پھر جو اگلی گفتگو آئی سٹیج سے وہ تھی غدار کی, میر جعفر اور میر صادق کی, امریکی ایجنڈا کی, اور یہ جو سارے بیانات ہیں درجنوں سینکڑوں دفعہ انہوں نے اس کو دہرایا ہے, اور غداری کا کارڈ کھیلنے نہیں دیں گے. پاکستان کی تاریخ میں نے اگر کوئی سبق دیا ہے وہ یہ ہے کہ غدار کا جس کو لقب دیا گیا ان میں سے بہت تعداد تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ غدار نہیں, محب وطن تھے. کہ پاکستان کی ریاست میں جو ادارے ہیں ہماری حفاظت کے, ہماری سیکیورٹی کے, وہ جب اپنے پیشہ ورانہ فرائض انجام دے رہے ہوں تو ان کو لان تان نہ کیا جائے. آج کی وسیع البنیاد جمہوری حکومت ان تمام جمہوری جماعتوں نے ماضی میں جو بھی تنقید کی ہے, جس قسم کا زہر عمرانی فاشزم نے پھیلایا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, خود ان کے لیڈران کی تقریروں میں, حالیہ آپ نے ٹیلی ویژن پر باقاعدہ بغاوت کی دعوت دیتے ہوئے لوگوں کو سنا ہے.
یہ قابل قبول نہیں ہے. جو حد تک عزت حد تک آئین کی مرتکب ہے تو اس پر حکومت نے سخت ایکشن کا آغاز کیا ہے کہ یہ ایک کھلا لائسنس نہیں ہے کہ جس پر جو چاہیں آپ گند اچھال دیں. گیدڑ بھبکیوں سے اور سینے پر ہاتھ مارنے سے 2018 سے 22 کے دوران جو حکومت تھی وہ نہیں چلی. پورٹ اینڈ شپنگ کے وفاقی وزیر فیصل سبزواری کہتے ہیں کہ ان کے پاس 5 سال نہیں بلکہ صرف 1.25 سال کا وقت ہے، مگر اس مختصر وقت میں بھی وہ کراچی پورٹ کا منافع دگنا کر کے دکھائیں گے. میں رہوں یا نہ رہوں، اگلے 1 برس میں ہم نے جو اقدامات ابھی اٹھائے ہیں اور جو ہماری مختلف حکومت کے ہی محکموں سے، پورٹ پہ سب سے زیادہ ہے تو انٹرونشن حکومت کے ہی مختلف ڈپارٹمنٹس کی ہے، کہیں کسٹمز ہے، کہیں ریلویز ہے، ان کے ساتھ جو ہم نے اصولوں کی بنیاد پر گفتگو شروع کر دی ہے اور ان کو ڈائریکشن آ گئے ہیں. میں آپ کو یہ بآسانی کہہ سکتا ہوں کہ اگر جو اس برس کا خالص منافع کراچی پورٹ ٹرسٹ کا تھا، انشاءاللہ تعالی اگلے برس یہ پالیسیز کنٹینیو ہوئیں تو وہ یہی منافع 2 گنا ہو جائے گا، کم از کم 2 گنا ہو جائے گا. کچھ دیگر خبر شامل کرتے ہیں. فیصل آباد میں غربت سے دل برداشتہ باپ نے 2 بیٹیوں کے گلے کاٹ کر قتل کر دیا، خود بھی گلے میں پھندا ڈال کر زندگی کا خاتمہ کر لیا. فیصل آباد میں تھانہ سرگودا روڈ کے علاقے محلہ محمود آباد میں عتیق نامی شہری گزشتہ 6 ماہ سے بے روزگار تھا. مالی پریشانیوں سے دل برداشتہ عتیق نے چھری کے وار سے اپنی 2 بیٹیوں 11 سالہ زینب 17 سالہ الشبہ کے گلے کاٹ دیے. عتیق نے خود گلے میں پھندا ڈال کر اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر لیا. عتیق نے خودکشی سے قبل اپنے رشتہ داروں کو میسیجز کیے اور وقوع بارے آگاہ کر دیا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکریٹری محمد خان بھٹی کی تعیناتی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے محمد خان بھٹی سے 22 اگست تک جواب طلب کر لیا ہے. جسٹس مزمل اختر شبیر نے تعیناتی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی. درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ پرنسپل سیکریٹری وزیر اعلیٰ کی تعیناتی سے بدنیتی شامل ہے. قانون کے مطابق ایک سروس کیڈر کا افسر دوسرے سروس کیڈر میں تعینات نہیں کیا جا سکتا. درخواست گزار کے مطابق محمد خان بھٹی کے بطور پرنسپل سیکریٹری تعیناتی کے 2 نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے. دونوں نوٹیفیکیشن چوہدری پرویز الہی کے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب حلف اٹھانے سے پہلے جاری کیے گئے ہیں. کراچی میں ابراہیم حیدری کے ماہی گیروں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چینی باشندے کی جان بچائی. کراچی کے بھنڈار جزیرے کے قریب پٹی کریک کے مقام پر چینی باشندہ ڈوب رہا تھا. ماہی گیروں نے شکار چھوڑ کر چینی باشندے کو بچا لیا. ترجمان فشر فوک فورم کے مطابق چینی باشندے کو کشتی میں بٹھا کر ابراہیم حیدری لایا گیا، جہاں میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی کے حوالے کر دیا گیا. پاکستان اور ڈنمارک کے درمیان بین الحکومتی فریم ورک معاہدہ طے پا گیا ہے. معاہدے کے تحت ڈنمارک سود سے پاک 100 ملین یورو تک محدود قرضے فراہم کرے گا. وزارت اقتصادی امور کے اعلامیے کے مطابق قابل تجدید توانائی، پانی کی فراہمی اور بجلی کی فراہمی میں بلا سود قرضوں کے لیے دستخط ہوئے ہیں. تقریب میں وفاقی وزیر اقتصادی امور ایاز صادق اور پاکستان میں ڈنمارک کی سفیر نے شرکت کی. پاکستان میں ڈنمارک کی سفیر نے وفاقی وزیر سردار ایاز صادق سے ملاقات بھی کی. اس موقع پر وفاقی وزیر ایاز صادق نے کہا کہ پاکستان اور ڈنمارک کے درمیان دوستانہ اور خوشگوار تعلقات ہیں. دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دینے کے امکانات بھی ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں کہ 10 اگست 47 کو پارلیمنٹ کا آغاز ہوا. اس مناسبت سے تصاویری نمائش میں قائد اعظم اور لیاقت علی خان سے لے کر اب تک تمام قائدین شامل ہیں. 75واں یوم آزادی جوش و خروش سے بنانے کی تیاریاں جاری ہیں. وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے مخاطب تھے. جو پاکستان مرز وجود میں آیا 14 اگست کو، اور یہ پارلیمان جو تھی پاکستان کی فرسٹ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا اجلاس جو تھا وہ 10 اگست کو ہوا. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جو بانی پاکستان ہیں، شہید لیاقت علی خان صاحب اور دوسرے زعماء جو تھے وہ ان تصاویروں میں آپ کو نظر آتے ہیں. ہر دور کے جو اس وقت کے ہمارے قائدین تھے، پاکستان کی جو قیادت تھی، ان کی تصاویروں کو ایک بڑی ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ سجایا گیا ہے تاکہ آج ہم ان کو یاد بھی کریں اور ان کے کارنامے بھی یاد کریں
जो आज जिसको हम अगर देख रहे हैं तो ये हमारे पास अमानत है हमारी आइंदा आने वाली नस्लों की। पार्लियामान को हमने जो है वो मोहब्बत देनी है, इसके साथ प्यार करना है, इसकी इज्जत करनी है, इसकी तकरीम करनी है, और कभी भी ऐसा मौका नहीं आना चाहिए खाए हम अपोजिशन में हों या हुकूमत में हों। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौके पर गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के शोबा फाइन आर्ट्स में ज़ेर तालीम तालिबात ने पेंटिंग्स बनाकर नुमाइश का इनेकाद किया। रिपोर्ट करेंगे कमर इरशाद। जश्न आज़ादी के मौका पर हर पाकिस्तानी चाहता है कि वो मुनफरिद अंदाज से पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इजहार करे। ऐसा ही कुछ अंदाज अपनाया जीसी वीमेन यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट की तालिबात ने, जिन्होंने वतन अजीज़ के साथ मोहब्बत का इजहार करने के लिए सफ़ेद और सब्ज रंग को कैनवस पर उतारा और मुनफरिद पेंटिंग्स बनाई। पाकिस्तान हमारा एक आज़ाद मुल्क है और इसके लिए हम आर्टिस्ट हैं जो कि हमने अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए अपने पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया। हमने इसी खुशी में ये पोस्टर्स जो हैं बनाए हैं। बहुत सारे बच्चों ने पेंटिंग्स की हैं और इसमें स्केचिंग की है। मैंने अपनी पेंटिंग में असल में राइजिंग ऑफ पाकिस्तान को शो किया है। तालिबात ने पेंटिंग्स में चारों सूबों की सकाफत को भी दिखाया और पैगाम दिया कि पाकिस्तान में रहने वाली मुख्तलिफ कौमें एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि सब कौमें सिर्फ एक ही शनाख्त यानी पाकिस्तानी हैं। यूनिवर्सिटी असातिज़ा ने बताया कि तालिबात ने अपनी पेंटिंग्स में आज़ादी के साथ साथ मुख्तलिफ मसाइल को भी मद्देनज़र रखा। ये बच्चों ने जो पोस्टर कंपटीशन में भी हिस्सा लिया और उसके हवाले से हमने ये देखा है आपने कि पाकिस्तान के मोहब्बत का इजहार जो है उन्होंने अपने इन पोस्टर्स में ज़रूर दिखाया है। पिक्चर को देखते हैं जो बच्चों ने पोस्टर बनाए हैं, इससे आपको बच्चों की सेंसिटिविटी का अंदाज़ा होगा कि इन्होंने वेरीड सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स को टच किया है। किसी ने आज़ादी को देखा है, किसी ने आजकल के जो मसाइल हैं उनको उजागर किया अपनी तस्वीरों में। नौजवान पेंटर्स ने मुसव्वरी के ज़रिए पाकिस्तान का रोशन पहलू उजागर करने के साथ ये पैगाम भी दिया कि अच्छे और मुश्किल हालात हर कौम पर आते हैं, लेकिन मजबूत कौमें सिर्फ वही कहलाती हैं जो मुश्किलात का सामना हिम्मत और हौसला से करके कामयाबियां अपने नाम करती हैं। आज़ादी के इस मौका पर जीसी वीमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तालिबात की जानिब से मुनक्किद की गई ये पेंटिंग नुमाइश हमें पैगाम देती है कि हम पंजाबी, सिंधी, बलोची और पठान से निकलकर एक पाकिस्तानी कौम हैं। कैमरामैन जुबैर सलीम के साथ कमर इरशाद, दुनिया न्यूज़ फैसलाबाद। कॉमनवेल्थ गेम्स से दो पाकिस्तानी बॉक्सर सलमान बलोच और नज़ीरुल्लाह इंग्लैंड में गायब हो गए, जिनकी तलाश के लिए कमेटी तश्कील देने के साथ ही बरतानवी इदारों को भी मुतला कर दिया गया। बर्मिंघम में मायूस कुन कारकर्दगी दिखाने वाले कौमी बॉक्सर सलमान बलोच और नज़ीरुल्लाह इंग्लैंड में कहीं गायब हो गए। साथ ही फाइटर्स के बगैर वतन वापस पहुँचने वाले बॉक्सिंग कोच अरशद हुसैन और टीम मैनेजर असगर बलोच की खामोशी ने मामले को उछाल दिया। इस पर सदर पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन खालिद महमूद ने दुनिया न्यूज़ को बताया कि गायब बॉक्सर्स की तलाश के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। मजीद बताया कि दोनों फाइटर वापसी से 2 घंटे पहले गायब हुए तो इंग्लिश पुलिस, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी समेत इदारों को आगाह कर दिया गया था। दौरा नीदरलैंड्स की तैयारियों के लिए कौमी टीम ने प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तान शाहीन्स को 92 रन से हरा दिया। तरबीती कैंप शेड्यूल में एक बार फिर तब्दीली की गई है। कल दूसरे प्रैक्टिस मैच के बजाय अब खिलाड़ी सुब ट्रेनिंग सेशन में इन एक्शन होंगे। LCCA ग्राउंड लाहौर में कौमी क्रिकेट टीम के 290 रन के जवाब में शाहीन्स 198 रन पर आउट हो गए। इमामुल हक 82 रन बनाकर रिटायर्ड हार्ट हुए। कप्तान बाबर आजम ने 56 रन का इजाफा किया। दौरे नीदरलैंड्स की तैयारियों को एक बार फिर तब्दील करते हुए दूसरा प्रैक्टिस मैच मंसूख कर दिया गया। दोनों टीमें सुबह 10 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में प्रैक्टिस करेंगी। कौमी खिलाड़ी 11 और 12 अगस्त की दरमियानी शब रोटरडैम रवाना होंगे।